بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھنے کے فائدے اور اس کی خوبیاں۔ ناظرین، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ شیطان کتنا بھی بہکائے آپ اس کے بہکاوے میں مت آنا، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ کر ہی جائیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ملے، اور اگر ادھورا چھوڑیں گے تو آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں سورہ الکہف کے فائدے اور اس کی خوبیاں۔ سورہ الکہف پوتر قرآن کی اہم صورتوں میں سے ایک ہے اور یہ قرآن شریف کا 18ویں سورہ ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اس میں 110 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں 4 کہانیاں ہیں جو اللہ پر ہمارے یقین کو مضبوط بناتی ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ تو چلیے ان 4 کہانیوں کے بارے میں جان لیں جو اس سورہ میں ہے۔ سب سے پہلی کہانی اصحاب الکہف کے بارے میں ہے، اور یہ ایسے مومنوں کی کہانی ہے کہ جب ان کو حق کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے وہ اس شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے اور ایک غار یعنی گفا میں پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا، جب تک پورا شہر اللہ کو ماننے والا ہو گیا تھا۔ دوسری کہانی 2 خوبصورت باغوں کے مالکوں کی ہے۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ چوتھی کہانی حضرت ذوالقرنین بادشاہ کی ہے۔ دوستو، ان 4 کہانیوں میں بہت اہم سبق دیے گئے ہیں۔ ایمان کی آزمائش کا سبق، دولت کی آزمائش کا سبق، علم کی آزمائش کا سبق اور حکومت کی آزمائش کا سبق۔ سورہ الکہف کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والوں کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کی شروعاتی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اور تلاوت کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یاد رہے، دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم سے ڈرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھا جس طرح نازل ہوئی، تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی۔ مکہ سے لے کر جہاں تک وہ رہتا ہے وہاں تک کے لیے نور ہوگی۔ ایک صحابی تھے جو اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر ان کا بیٹا بھی سو رہا تھا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی آواز میں تلاوت کرے، لیکن جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا۔ انہیں ڈر ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا ان کے بیٹے کو لات نہ مار دے، اس لیے وہ آواز دھیمی کر لیتے اور گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا۔ لیکن پھر اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا جی چاہتا تو وہ کرنے لگتے، لیکن پھر سے گھوڑا بدکنے لگتا۔ یہی ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ کچھ بادل ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان پر جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پورا قصہ سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو آج مدینے میں لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتے کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے زمین پر آ گئے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ہر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کریں، جس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کا نور حاصل ہوگا۔ تلاوت کا تو فائدہ جو ہے وہ تو ہم کو ملے گا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کے صدقے میں ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو، ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔